بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادات حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیجئے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ جلوس مہندی بی ایس ٹی بلاک سے نماز عصر جو ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کا ہے اس کے بعد اذان عصر کے بعد برآمد ہوتا ہے. اس سال بھی انشاءاللہ برآمد ہوگا اور آپ سبھی حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے اور اس میں ذکر فضائل اور مصائب پڑھنے کا شرف مجھے ملے گا. 8 محرم کو دریا والا علم جس طرح سے برآمد ہوتا تھا انشاءاللہ اسی طرح سے برآمد ہوگا، جس کی شروعاتی مجلس برادر عزیز عالی جناب مولانا ڈاکٹر یاسو عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے اور اختتام جلوس پر ذکر مصائب کرنے کا شرف مجھے حاصل ہوگا. آپ سے وہاں بھی کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے اور روزانہ یہاں کی مجلس یعنی زینبیہ امام بارگاہ کی مجلس ختم ہونے کے بعد ہمارے اکبر بھائی اور اصغر بھائی کے دولت کدے پہ یعنی یہ سامنے جو ٹاور ہے اس میں 10ویں منزل پر 51 نمبر فلیٹ ہے 1051. اس میں ایک مختصر سی مجلس ہوتی ہے. آپ سبھی حضرات سے اس میں بھی کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے. حضرات یہ مجلسیں آپ کے لیے نوجوانوں کے لیے ایک امتحانی مجلسیں ہیں، اس لیے کہ بمبئی میں تیز جسے موسلا دھار کہا جائے وہ بارش ہو رہی ہے، لیکن ماشاء اللہ محبان امام حسین مجالس میں تشریف لا رہے ہیں اور یہاں بھی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آپ حضرات تشریف لا چکے ہیں. تو ہم تو یہ مولا حسین سے کہتے ہیں کہ اگر کربلا میں ہم ہوتے تو ہم آپ کا ساتھ دیتے اور بے شک ساتھ دیتے آپ حضرات، لیکن وہاں برستے تیر تھے، یہاں برستا پانی ہے. تو یہ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ امتحان محبت ہے آپ کا اور انشاءاللہ آپ سب کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ موسم کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہوتا، جو موسم کے تابع ہو وہ اور ہیں. ہم نے ایسوں کا مانا ہے کہ موسم جن کا تابع ہے
اور میں یقین کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آسمان سے زمین کی طرف بارش کا ایک قطرہ بھی اس وقت تک نہیں برستا جب تک کہ امام وقت کا حکم نہ ہو جائے، امام وقت کا حکم نہ ہو جائے۔ تو یہ بارش امام کے حکم سے ہو رہی ہے، تو ہم مطیع و فرما بردار ہیں امام کے، اور ہمیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ بعض شہروں میں لکھنؤ وغیرہ میں شدید گرمی ہو رہی ہے، وہاں بارش نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجالس میں، جلوس میں، مجمع اسی طرح سے ہے جیسا نارمل موسم میں ہوتا ہے، کیونکہ ہم برستے پانی میں بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، ذکر کرتے ہیں ان کا، اور دہکتے ہوئے انگاروں پر بھی ہم یا حسین کہہ کے چلے جاتے ہیں، اور ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو کاٹ کے اپنا خون بہا کے بھی یا حسین کرتے ہیں۔ ہم جھوٹی دعوی محبت نہیں کرتے، ہمارے امتحان ہوتے ہیں، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بزرگوں نے امتحان محبت اہل بیت میں اپنے گلے کٹائے ہیں، سولیوں پہ چڑھائے گئے ہیں، زندہ دیواروں میں چنوائے گئے ہیں، زندہ جلائے گئے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ عبید اللہ ابن زیاد جنہیں سولی پر یہ سمجھ کر چڑھا رہا ہے کہ جو ہر وقت علی علی کرتا ہے اسے سولی دے دو تو ذکر علی ختم ہو جائے گا، مگر اس نے کہا کہ خالی سولی سے کام نہیں چلے گا۔ میرے مولا علی نے فرمایا ہے کہ میسم میری محبت میں تمہاری زبان کاٹی جائے گی، تو اس نے کہا ہم کچھ کر ڈالیں مگر تمہاری زبان نہیں کاٹیں گے، علی کے قول کو جھٹلائیں گے، لیکن علی وہ صدیق اکبر ہے۔ علی وہ صدیق اکبر ہے کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے، جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ علی اس صدیق اکبر کو کہتے ہیں کہ جس کا چاہنے والا اگر یہ کہہ دے کہ میں چاہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے، تو وہ دیوار سونے کی ہو جائے۔ انہوں نے کہا اب وہ قول کٹ نہیں سکتا۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے، معجزہ ہے، میثم تمار کے ہاتھ کٹے ہوئے، پیر کٹے ہوئے، خون بہہ رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، مگر میثم زندہ ہے۔ سائنٹیفک اور میڈیکل سائنس کے اعتبار سے اگر تھوڑی دیر انسان ایسا زخمی ہو جائے کہ اس کے جسم سے خون بہتا رہے تو اگر زیادہ چوٹ نہیں بھی آئی ہے تب بھی مر جائے گا، اس لیے مر جائے گا کہ اس کے جسم کا سارا خون بہہ جائے گا۔ اور یہ ایک دن نہیں، کئی دنوں تک میثم کا خون بہتا رہا اور میثم ذکر ولایت کرتے رہے۔ اب کوئی ہم سے نہ پوچھے کہ کما سے خون بہتا ہے، زنجیر سے خون بہتا ہے، زندہ کیسے ہو؟ کبھی باپ کے نام سے انسان بچ رہا ہے، کبھی بیٹے کے نام لے کے انسان بچ رہا ہے۔ اچھا، اب عالم یہ ہوا کہ بھیڑ کی بھیڑ جمع ہو رہی ہے اور میثم دار پر بالکل ایسے گفتگو کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی منبر پر خطاب کر رہا ہو، کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ ہاتھ کاٹ دیے گئے، پیر کاٹ دیے گئے۔ اب عبید اللہ ابن زیاد مجبوراً یہ حکم دیتا ہے کہ اس کی زبان کو کاٹ دو۔
اب جب زبان کاٹنے کے لیے جلاد آیا اور انہوں نے دیکھا میثم نے، تو میثم گھبرائے نہیں، مسکرانے لگے، دیکھا میرے مولا علی نے جو کہا تھا، آئے ہائے میرے مولا علی نے جو کہا تھا اب وہی ہوگا نا، میرا مولا سچ کہہ رہا تھا۔ مگر ڈار پر چڑھے ہوئے میثم نے اپنی زبان کو کٹوا کر کروڑوں کے منہ میں علی علی کی زبان دے دی۔ علی حیداری ہیں، اور اب کتوں کی زبان زمانہ کاٹے گا، اور اگر زبانیں کاٹے گا بھی تو ایک کٹی ہوئی زبان کا اتنا اثر ہے، جب اتنی زبانیں کٹیں گی تو کتنا اثر ہو جائے گا۔ ہیں تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، میں آپ سبھی کے لیے دعا گو ہوں، لیکن انجمن علمداریہ کے صدر جو ہیں ہمارے مظہر بھائی، ان کی صحت ناساز ہے، اور ایسے عزاداروں کے لیے ایام عزا میں بھی دعا کرنا کوئی عیب اس لیے نہیں ہے کہ یہ سب وہ ہیں کہ جو فروغ عزا کر رہے ہیں، بیماری کے باوجود ہر مجلس میں تشریف لاتے ہیں، اور ایک خادم حسین کی طرح سے باہر موجود رہتے ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں شہدائے کربلا کے وسیلے سے یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمارے مظہر بھائی کو صحت و سلامتی، تندرستی اور طول عمر عنایت فرمائے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے گا محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، میرا موضوع آپ کے ذہنوں میں ہے کہ حضرت علی وارث انبیاء، وراثت ایرے غیر نتھو خیروں کو نہیں ملتی ہے۔ میرے ساتھ، میرے پاس، میرے پہلو میں بیٹھنے والے اگر نیکوکار ہیں تو لائق تعریف ہیں، لیکن اگر بیٹھ کر جڑیں کاٹ رہے ہیں تو وہ لائق تعریف نہیں ہے۔ میں مروں گا، مرنا برحق ہے، سب مریں گے، ڈر نہ جائیے گا۔ ذکر اہل بیت کا قافلہ یوں ہی چلتا رہے گا جس طرح سے چل رہا ہے۔ اہل بیت کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہم سب اہل بیت کے محتاج ہیں۔ اور میں اپنے بارے میں آپ کو بتا دوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، 0/0 ہوں۔ یہ تو سرکار شہادت حضرت امام حسین اور باب الحوائد قمر بنی ہاشم عباس ابن علی کا صدقہ ہے کہ جو ذرہ بھی نہیں تھا اسے ایسا بنا دیا کہ ماشاءاللہ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ عزت نہ میں نے کبھی سوچا ہے اور نہ سوچوں گا۔ یہ عزت میری ذاتی عزت نہیں ہے، اور ہر اپنے چھوٹے بڑے بھائی کو جو منبر پر جا کے ذکر اہل بیت کرتا ہے اس سے ہاتھ جوڑ کے میری گزارش ہے کہ جو عزت منبر سے ملے، جو عزت مجلسوں سے ملے، اسے کبھی اپنا نہ سمجھنا، ہمیشہ حسین ابن علی کا شکریہ ادا کرتے رہنا۔ سرکار شہادت کا شکریہ۔ تو میں مروں گا تو میری میراث میری اولادوں کو ملے گی،
میرے گھر والوں کو ملے گی، میری میراث پاس میں بیٹھنے والوں کو نہیں ملے گی۔ آپ جتنے بھی میرے قریبی ہوں میری میراث میں شریک نہیں ہوں گے۔ عزاداروں، نبوت کی میراث بھی گھر والوں کو ملے گی۔ اب ایک جملہ عرض کر دوں، اس میں کوئی حدیث کا قرآن کی آیت نہیں ہے، ایک میری فکر ہے۔ علی وارث انبیاء ہیں تو گھر والوں کو میراث ملتی تھی، ملتی ہے۔ ابھی تک تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ خالی محمد کے گھر والے اہل بیت علی و فاطمہ حسن حسین ہیں، لیکن میری سمجھ میں یہ آیا کہ اہل بیت پیغمبر وہ ہیں جو آدم کے بھی گھر والے ہیں، نوح کے بھی گھر والے ہیں، ابراہیم کے بھی گھر والے ہیں، موسیٰ کے بھی گھر والے ہیں، عیسیٰ کے بھی گھر والے ہیں، داؤد کے بھی گھر والے ہیں، یحییٰ کے بھی گھر والے ہیں۔ تمام انبیاء کے اہل بیت میں اہل بیت محمد کا شمار ہے۔ اچھا، شیطان کل ذکر ہوا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اکڑ گیا، کبھی تکبر نہ کیجیے گا خدا کے لیے۔ بہتوں کو تکبر نے مٹا دیا اور بہت تکبر میں ڈوب گئے، ختم ہو گئے۔ تکبر نہیں کسی بھی چیز میں۔ شکر الہی کیجئے، حمد الہی کیجئے، آل محمد پر درود بھیجئے کہ آل محمد نے ہمیں اس لائق بنایا۔ شکر الہی کیجئے۔ تکبر نے اسے ڈبویا، تھا ایسا کہ جنوں میں سے تھا مگر ملائکہ میں شمار کیا جا رہا ہے۔ تکبر کیا تو کیا بنا؟ ابلیس کسی بھی مسجد کے سامنے، کسی بھی چوراہے پر ابلیس پر لعنت کیجئے، کوئی نہیں بگڑے گا۔ آئے ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ کسی سیٹلائٹ چینل پر تقریر کیجئے، لاہور پڑھیے، شیطان پہ لعنت کیجئے، کوئی نہیں بگڑے گا۔ سب کہیں گے یہ لائق لعنت ہے، یہ لائق لعنت ہے، یہ لائق لعنت ہے، یہ لائق لعنت ہے۔ میں علماء اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں لائق لعنت ہے؟ کہ لائق لعنت اس لیے ہے کہ ابلیس نے آدم کو اپنا مولا نہیں مانا۔ ہائے 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 ہائے، پوری توجہ آخری مجمع تک۔ ابلیس نے آدم کو مولا نہیں مانا تو قابل لعنت بن گیا۔ کل کی مجلس یاد ہے نا؟ آدم کو مولا کس نے بنایا؟ آل محمد کے انوار نے لائق سجدہ بنایا۔ تو ابلیس جو آدم کی مولائیت کا انکار کرے وہ لائق لعنت ہے، جو آدم کے مولا کی مولائیت کا انکار کرے۔ حیداری یہ بچے جو نعرہ لگاتے ہیں اس سے مجھے یہ خوشی ہوتی ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ کیوں نعروں کے خلاف بھی تو ایک آواز چلتی ہے۔ کب تک کہ یا علی علی کیجئے گا؟ بس کیجئے، بہت ہو گیا۔ بھائی یہ سب نہ کہیے، ورنہ نماز کے لیے بھی لوگ کہیں گے بہت ہو گئی، روزے کے لیے بھی کہیں گے بہت ہو گئے ہیں، پورے دین اور احکام کے لیے، شریعت کے لیے لوگ کہیں گے بہت ہو گئے۔ ابھی آپ نے دیکھا قرآن پاک
اس کے لیے بھی کچھ لوگوں کے خیالات سامنے آیا کرتے ہیں کہ قرآن بہت پرانا ہو گیا، 1400 برس پرانا ہے، اب قرآن کے اندر بھی کچھ نیا ہے، یعنی نئے آدم لائے جائیں، نئے نوح لائے جائیں، نئے ابراہیم لائے جائیں، نئے موسیٰ لائے جائیں، نئے عیسیٰ لائے جائیں، نئے داؤد لائے جائیں، نئے یحییٰ لائے جائیں، نئے زکریا لائے جائیں، نیا طریق نماز آئے، نیا روزے کے احکام آئے، نئی زکوٰۃ کے نصاب آئے۔ تو بھائی یہ فیشن نہیں ہے کہ اس زمانے میں ایسا فیشن، اس زمانے میں ایسا فیشن، یہ فیشن نہیں ہے، دین فیشن نہیں ہے۔ جو دین کا کام ہے وہ 1400 برس سے ہو رہا ہے، ہو رہے گا۔ انسان بدلتے رہیں گے، محیط بدلتے رہیں گے، آبادی بدلتی رہے گی، رہنے بیٹھنے اٹھنے کا سلیقہ بدل جائے گا، لیکن نہ نماز بدلے گی، نہ روزہ بدلے گا، نہ زکوٰۃ بدلے گی۔ جس طرح سے نبی نے جو کیا ہے وہ ہوتا رہے گا۔ تو جس طرح سے نہ نماز بدل سکتی ہے، نہ غدیر بدلے گی، نہ غدیر کا مولا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ بدلنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ ذکر اہل بیت پہ صحیح ہوگا، کچھ نیا پڑھیے بھیا، جتنا بھی نیا آپ پڑھوا لیجئے، بغیر اہل بیت کے مجلس ہماری پڑھی بھی تو مکمل نہیں ہوگی، ہیں بغیر ولایت آل محمد کے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہاں آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس کو ملعون بارگاہ قرار دے دیا۔ اب ایک سوال کیا جاتا ہے، اور بہت غور سے سوال کا جواب سنیے، اور میں سب کے لیے نہیں لیکن جو چھوٹے بھائی ہیں ان کے لیے انشاءاللہ معلومات میں اضافہ ہوگا۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیے نسل آدم بڑھی کیسے؟ نسل آدم بڑھی کیسے؟ اس لیے کہ جو نیکوکار تھا وہ تو مار ڈالا گیا، حضرت حابیل، تو بعد میں کیا قابیل سے نسل بڑھی؟ اور دوسری بات یہ، دوسروں میں ہم میں نہیں۔ یہ مشہور ہے کہ اس زمانے میں بھائی بہنوں میں شادی سگے بھائی بہنوں میں ہو جاتی تھی۔ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا کیا ایسا ہوا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا چند چیزیں ہمیشہ سے حرام ہیں اور ہمیشہ تک حرام رہے۔ چند چیزیں جس میں سگے بھائی بہنوں کا عقد بھی ہے، کبھی سگے بھائی بہنوں کا عقد نہیں ہوا، سگے بھائی بہنوں کا عقد کبھی نہیں ہوا۔ شراب کے لیے بھی فرمایا کہ شراب بھی ہمیشہ سے حرام ہے۔ اور میں اس لیے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ خدا نہ کرے ان عزاداروں میں کوئی اس حرام چیز کا عادی ہوگا، اس لیے بخدا نہیں عرض کر رہا ہوں، لیکن ہوشیار کر رہا ہوں کہ کبھی اگر زمانہ، کیونکہ اب حرام چیزیں فیشن میں آ گئی ہیں، حلال چیزیں عیب سمجھی جاتی ہیں۔ کسی بڑی میٹنگ میں گئے، کسی کے یہاں بڑے تقریب میں گئے، سب
ایسے بیٹھے ہیں جو حرام حلال کا خیال نہیں رکھتے. ہو سکتا ہے ان کا پریشر آپ پر آئے, دنیا ایک طرف ہو جائے. اہل بیت نے جسے حرام کہا ہے وہ انجام نہ دیجیے گا, کچھ بھی ہو جائے, چولہے پہاڑ میں جائے دنیا. جس دنیا کو میرے مولا نے 3 طلاقیں دے دی ہو, جس دنیا کو میرے مولا نے ٹھوکر مار دی ہو, تو کبھی دنیا کے پیچھے نہ جائیے گا. شراب بہت ہی, شراب نوشی, اس کا بیچنا, اس کے کاروبار میں کسی طرح کی مدد کرنا بہت ہی شدید حرام ہے. حرام حلال میں بھی تو درجات ہیں. یہاں تک کہ ہے کہ اگر خالی بوتلیں کسی ٹرک پر جا رہی ہیں اور اس میں پنچر ہو جائے تو ہمارے علماء نے کہا ہے کہ اس گاڑی کا پنچر بنانا بھی وہ بھی حرام ہے, کیونکہ ایک آپ کی مدد اس میں شامل ہو گئی. اور دیکھیے اسلام ہے دین حق, اس لیے اسلام دین حق بھی ہے اور دین عقل بھی ہے. اسلام نے عقل کو محفوظ کرنے کے لیے تمام نشوں کو اس لیے حرام قرار دیا کہ اس کا اثر عقل پر پڑ جائے گا, اور جب عقل پر اثر ہو جائے گا تو ہم حرام حلال اور ہم شیطان کے راستے پر چلنے لگیں گے. اور پھر ہم امام کے حسین کے عزادار ہیں. مولا حسین نے شہادت دی. مفاتح الجنان کے حاشیے پر یہ واقعہ لکھا ہے اللہ عالم بالصواب کہ جب دربار یزید میں, ابھی میں مصائب نہیں شروع کر رہا ہوں, امام حسین کا کٹاوا سر پہنچا اور امام سجاد دوہے ہوئے جھگڑے ہوئے کھڑے ہوئے تھے, تو اس وقت یزید شراب کے نشے میں, شراب خور تھا, نجس یزید, زانی تھا یزید, بدکار تھا یزید. جو یزید کی حمایت کرے وہ بھی سمجھ لیے ویسا ہی ہے جیسے یزید تھا. سمجھ گیا؟ یزید ابن معاویہ بلالا بے شمار انشاءاللہ. عزیزان گرامی, تو امام فرماتے ہیں کہ وہ چھڑی سے امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک یعنی ہونٹوں کو اور دانتوں کو اذیت دے رہا تھا, جس کے اوپر روم کا سفیر بگڑ کے کھڑا ہو گیا تھا. اس نے کہا تھا کہ ہم تو عیسیٰ کے نائب کی نسل میں سے ہیں اور آج تک عیسائی ہماری جوتوں کے نیچے کی خاک کو اپنے سر پہ ڈالتے ہیں, اور ابھی تو تمہارے نبی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہوگا اور اس کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو. تو یزید نے حکم کیا دیا, اسے قتل کر دیا جائے. دیکھیں مصائب میں بہت چیزیں فضائل کی بھی ہیں, مگر وہ مصائب ہوتے ہیں تو چلیے آج سن لیجئے. جب کہا قتل کر دیا جائے, اس کو قتل کر دیا جائے, وہ اپنے قتل پہ آمادہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے قتل کر دو مجھے, مگر جو میں نے کہا ہے وہ حق ہے, عیسائی ہے, کلمہ نہیں پڑھا ہے, عیسائی ہے, لیکن کہا تھوڑا ٹھہر جاؤ. سر حسین کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا اے فاطمہ کے لال حسین, گواہ رہنا کہ تمہاری محبت میں میرا سر قلم ہو رہا ہے. اب کیا کسی مفتی کے منہ میں یہ زبان ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ یہ جہنم میں جائے گا؟ آئے ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں. حسین کی محبت
کلمے کی ضمانت ہے۔ میں سمجھتا ہوں حسین نے باعجاز اسے کلمہ پڑھا دیا ہوگا، اور وہ ماتا مغفورہ، ماتا طیبہ، ماتا کامل الایمان کی فہرست میں آ گیا ہوگا۔ تو شراب سے دور رہیے۔ اگر پانی کو بھی انسان شراب کہہ کے پی لے تو اس پانی کا پینا بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک چیز میں عرض کروں کہ آج کل فیشن میں لوگ تباہ ہو رہے ہیں۔ ایک صاحب اپنے گھر مجھے لے گئے تو میں نے کہا یہ بنا ہوا تھا یا بنوایا ہے؟ اب اسے کیا کہتے ہیں جو باہر کا ایک گھروں میں کیتھلک وغیرہ دوسرے لوگوں کی جن کے یہاں پینا جائز سمجھتے ہیں، وہ جائز ان کی شریعت میں بھی نہیں ہے۔ وہ ایک جگہ بنی ہوئی ہے، اس میں شراب سجائی جاتی ہے اور پھر لوگ، تو میں نے کہا یہ تو غلط ہے بھائی۔ کہ نہیں، اس میں شراب نہیں ہے، اس میں ہم نے کولڈ ڈرنک رکھی ہے، اور اب بعض بوتلیں بالکل شراب کی بوتل سے مشابہت رکھتی ہیں، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، شراب کی بوتل سے مشابہت رکھتی ہیں اور لگتی ہیں کہ شراب ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس کا گھر میں رکھنا اور اس چیز کو بنانا یہ سب صحیح نہیں ہے۔ اس میں آپ آب زمزم کا پانی بھی لا کے رکھ دیں تب بھی آپ گناہگار ہیں۔ تو بھائی بہنوں میں عقد کبھی نہیں ہوا تو نسل چلی کیسے؟ حضرت حابیل کو جب قابیل نے قتل کیا ہے، حضرت حابیل کو جب قتل کیا ہے قابیل نے، تو حضرت حابیل کی زوجہ حاملہ تھی، ان کے شکم میں بچہ تھا، اور حضرت حابیل کے شہادت کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا، 2-4 جتنے بھی مہینے کے بعد وہ پیدا ہوا ہو، تو حضرت آدم نے اس لڑکے کا نام بھی حابیل کے نام پر حابیل رکھا۔ کیا؟ حابیل کے نام پر حابیل رکھا۔ یہ روایت بھی چھٹے امام سے، حابیل کے نام پر حابیل رکھا، حابیل ثانی۔ اور حضرت آدم کیا ایک بیٹا حضرت حابیل کے قتل کے بعد پیدا ہوا جس کا نام شیش رکھا، اور بھی یہ دونوں بیٹے جوان ہوئے۔ حابیل کے لیے اللہ نے انسانی شکل و صورت میں حور بھیجی، اور اس حور کے ساتھ حابیل کا عقد ہوا، اور پھر ادھر شیش کو بھی اللہ نے اولاد دی۔ پھر چچیرے بھائی بہنوں میں عقد ہوئے اور نسل آدم میں برکت ہوئی۔ تعجب نہ کیجیے گا کہ یہ برکت کیسے ہو گئی کہ اتنے انسان پھیل گئے۔ قرآن نے حضور کو جو لوگ ابتر کہتے تھے، لا ولد کہتے تھے، ان کے لیے کیا کہا؟ یہ خود ابتر ہیں، اور آپ کی نسل باقی رہنے والی ہے۔ تو کتنے سادات مارے گئے، لگتا یہ تھا کہ سادات ختم ہو گئے، لیکن الحمدللہ اللہ نے رسول اللہ کی نسل میں ایسی برکت دی کہ اگر ان کی بیٹی کا نکاح دورہ ہوا تو نسل بھی دوری چلی، ایک نسل امامت چلی، اور ایک نسل سے ساری دنیا کے پھیلے ہوئے سادات چلے۔ اتنے مارنے کے باوجود بھی ساری دنیا میں آپ کو سادات مل جائیں گے۔
تو اللہ نے اس نسل میں برکت دی۔ آج میں اپنے مزاج سے الگ ہٹ کر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہ بھی، کیونکہ اس سے یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارا مستقبل ہے۔ اگر یہ بچے بدعقیدہ ہو گئے اور بچے خراب نکل گئے تو پھر ہمیں بڑی محنت کرنا پڑے گی۔ ہم سے مراد اس وقت جو لوگ بھی ہوں ان سب کو بڑی محنت کرنا پڑے گی۔ میں نے کئی سال پہلے محفل شاہ خراسان کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا، اور پھر اس بات کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ آج بھی اس مجلس میں عرض کروں۔ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، سمٹ کے بیٹھ جائیے تاکہ جو لوگ کھڑے ہیں باہر وہ بھی اندر آ جائیں۔ ایک درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے، زینبیہ چینلز کے ذریعے، علی ٹی وی کے ذریعے، مشق سکینہ کے ذریعے، 72 زین العابدین کے ذریعے، اور لکھنؤ سے پنجتن چینل کے ذریعے جہاں جہاں آواز سنی جا رہی ہے بہت غور سے، بالخصوص ہماری جو گھر کے بچے ہیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، وہ بہت غور سے سنیں۔ ایک چیز آپ سن رہے تھے کہ لفظ جہاد ہم برابر سنا کرتے تھے، لفظ جہاد، تو اس کے اوپر کبھی ہم نے زیادہ غور نہیں کیا، لیکن جس طرح سے جہادی ہر کام میں ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم ان جہادیوں کے ساتھ نہ کبھی تھے، نہ کبھی ہیں، نہ کبھی رہیں گے۔ ہم سے مراد خالی میں نہیں بلکہ ہر حسینی، ہر فقہ آل محمد پر عمل کرنے والا۔ ہاں یہ ہمارے غیر مسلم بھائی سمجھ لیں، اسلامک لاز جو ہیں ہم اہل بیت کے مانتے ہیں، اس پہ عمل کرنے والے کبھی کسی طرح کا جہاد اس دور میں پسند نہیں کرتے۔ اس دور میں کیا، ہمارے یہاں یہ سب کچھ ہے ہی نہیں، لیکن اب ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ بھولی بھالی محب اہل بیت عزادار لڑکیاں، شاطر بے دین غیر شیعہ مسلمان ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ شیعہ بچہ ہے تو وہ پہلے یہ کہے گا، اگر کسی غیر سے اس کا کوئی معاملہ ہو رہا ہے کہ ہم محرم کریں گے، ہم عزاداری کریں گے، ہم مثلاً نظر و نیاز کریں گے، تو وہ ان سے کہتا ہے سب کرنا۔ اور یہاں تک میرے پاس خبریں ہیں کہ مجالس میں، جلوسوں میں وہ حضرات سیاہ کپڑے پہن کر شریک ہوتے ہیں، حسین کی محبت میں نہیں، نہ لڑکی کی محبت میں، نہ لڑکی کی محبت میں، بلکہ اسے دھوکہ دینے کے لیے، اسے اپنے فریبی جال میں پھنسانے کے لیے کہ لڑکی یہ سوچے کہ لڑکا شیعہ ہو گیا، عزادار ہو گیا، حسین کرنے والا ہو گیا، جبکہ وہ ہوا نہیں ہے۔ اور اس میں عقد ہوتا ہے۔ اگر فقہ آل محمد کے خلاف عقد ہوا ہے تو وہ عقدی نہیں ہے، وہ زنا ہے۔
کے بعد اگر اولاد ہوئی تو وہ حلال زادہ نہیں ہے. اگر حلال زادہ نہیں ہے تو وہ دولت مند ہو سکتا ہے، حافظ ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، مگر اہل بیت کا شیعہ نہیں ہو سکتا. حیداری آپ کی بیٹیاں میری بیٹیوں جیسی. میں اپنی بیٹیوں سے گزارش کروں گا، ٹھیک ہے ماحول بگڑا ہوا ہے، آپ کے اسکول میں کالجز میں دوسرے افراد پڑھتے ہیں، کو سسٹم ہے کالجز میں، بعد میں آپ نے سروس کی، وہاں بھی آپ کو لوگ مل سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہدف اہل بیت کی محبت کو رکھیے گا، اہل بیت کی محبت کو رکھیے گا. آپ کی ملت میں لڑکے مر نہیں گئے ہیں، اللہ نے آپ کے کفوں کو انہی میں پیدا کیا ہے. ہاں امکان ہے کہ غربت ہو، لڑکے کے پاس اتنی دولت نہیں ہے جتنی دوسرے پاس ہے، لیکن دولت کچھ نہیں کام آتی ہے، کام آنے والا عقیدہ ہے. شادی کرو، لڑکوں سے بھی گزارش ہے، لڑکیوں سے بھی گزارش ہے، اگر آپ محب اہل بیت ہیں، فقہ آل محمد پر عمل کر رہے ہیں، تو لڑکا ایسا تلاش کیجئے کہ فقہ آل محمد پر وہ بھی عمل کرتا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھی فقہ آل محمد پر عمل کرتا ہو. کبھی لوگ کہتے ہیں ارے صاحب مولانا صاحب سے پوچھا تھا جنہیں نکاح پڑھایا، انہیں نے کہا کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے. اے بھائی 1000 2000 4000 میں اپنے معاملے کو بگاڑ نہ لیجیے گا. ہاں دیکھیں ہر جگہ. اچھا اب ایک چیز اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، نکاح ہو جائے، طلاق دینا مرد کے اختیار میں بھی ہے اور عورت کے اختیار میں بھی ہے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا. یہ جو کہا جاتا ہے صرف مرد کے اختیار میں، خالی مرد کے اختیار میں نہیں ہے، عورت کے اختیار میں ہے بھی ہے. یہ تو عورتوں کی بیوقوفی ہے کہ نکاح کے وقت ہوں کر دیتی ہیں، کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں کرتی ہیں. اگر لڑکی لڑکے سے معاہدہ کر لے، مثلاً جوائنٹ فیملی میں نہیں رہیں گے، سروس کرتے رہیں گے، تم مجھے اچھے کپڑوں کی خریداری پر روکو گے نہیں، اور لڑکا ہوں کرتا رہے اور سگنیچر کر دے، اور لڑکی یہ کہہ دے کہ اگر تم نے میری موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح کر لیا، شادی کر لی، تو تم مجھے حق طلاق دو، اور وہ حق طلاق نکاح سے پہلے دے دے، تو ان تمام حقوق پر لڑکی عمل کر سکتی ہے. شریعت کی کمی نہیں ہے، ہم عقل کم لگاتے ہیں. اس وقت تو لڑکے کی کوئی برائی بھی کرتا ہے تو اس کی اگر دولت دکھ جاتی ہے تو اسے بھی نظر ثانی نہیں کرتے. طلاق کا بھی بڑا رواج ہو گیا ہے.
پہلے 2 4 10 سال میں طلاق ہوتی تھی، اب سال بھر کے اندر ہو جاتی ہے، سال بھر کے اندر۔ تو میں لڑکوں سے یہ کہوں گا، آپ اپنی طرف سے طلاق نہ دیجئے، جیسی بھی ہے برداشت کیجئے۔ نکاح اپنی ہی قوم میں کیجئے، اور کرنے کے بعد قسمت میں جیسی آ جائے اسے برداشت کیجئے، فائدہ آپ ہی کا ہے۔ ہائے ہائے، اب اگلا جملہ بہت غور سے سنیے گا، اور ہماری بہنیں ناراض نہ ہو جائیں ہم سے، ان کے لیے بھی ایک نصیحت ہے۔ طلاق نہ دیجئے، ساتھ میں رہیے۔ فائدہ اچھی مل گئی تب بھی آپ کا فائدہ، بری مل گئی تب بھی آپ کا فائدہ۔ طلاق نہ دیجئے، اپنی طرف سے نہ دیجئے۔ اگر اس کا مطالبہ ہے اور حالات ایسے ہیں، اس کی بات الگ ہے، خود آپ اسے نہ کہیے، نکالیے نہیں کہ طلاق ہم تمہیں دے دیں گے، اپنے گھر میں رہو۔ اب کہیں گے دونوں صورتوں میں اچھی مل گئی تو دنیا اور آخرت دونوں آپ کے اچھے ہو گئے، اور اگر بری مل گئی تو دنیا تو بری ہو گئی مگر آخرت اچھی ہو گئی۔ ہائے ہائے، جملے کو آپ نے نہیں اٹھایا۔ اگر بری مل گئی تو آپ کی آخرت اچھی ہو گئی، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اگر کسی کی زوجہ نافرمان آ جائے، بری آ جائے، تو اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کے شوہر کے اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا کہ آپ کو جنت خریدنا ہے یا جہنم خریدنا ہے۔ کسی کے بڑے اچھے جملے ہمیں لگے کہ جہنم عورتوں کے خریدنے کے لیے بڑا آسان طریقہ یہ ہے، بھائی پوری توجہ کیجئے گا، پوری توجہ رکھیے گا۔ عورتوں کے لیے جہنم خریدنا کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ شوہر کی نافرمان ہو جائے۔ ہائے ہائے، خیر مولا نے مجھے وہاں تک پہنچا دیا جو مجھے کہنا ہے، آپ وہاں تک نہیں پہنچے۔ عورت کے لیے جہنم کا خریدنا بہت آسان ہے، اگر وہ مرد کی شوہر کی نافرمان ہو جائے، چاہے امت والوں میں ہو چاہے نبی کے گھر والوں۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو ٹوائلٹ کی سیٹ ہوتی ہے، ٹوائلٹ کی سیٹ میں کمپنی سے نئی خرید کے لاؤں اور اسے خوب قاعدے سے دھو وہ بھی دوں، مطلب نئی ہے ابھی استعمال نہیں ہوئی ہے، اور دھونے کے بعد میں اس میں کھانا رکھ کے آپ کو بلاؤں اور کہوں گے نوش کیجئے، کھا پائیں گے آپ کھانا؟ الٹی ہو جائے گی۔ میں کہوں
کہ یہ پاک ہے، ہائے ہائے پاک ہے، کسی مفتی سے پوچھ لیجئے وہ بھی یہی فتویٰ دے گا پاک چیز ہے، آپ اس کے اندر کھانا رکھ کے کھا سکتے ہیں، غضبی نہیں ہے، سونے چاندی کی نہیں ہے، ہمارے کیا سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا صحیح نہیں ہے، غضبی نہیں ہے، سونے چاندی کی نہیں ہے، پاک ہے، مگر آپ کھائیں گے نہیں، آپ کہیں گے بلا کے میری توہین کرا رہے ہو، توہین کرا رہے ہو۔ تو عزیزان گرامی کہیں پر جائز چیزیں بھی حل سے اترتی نہیں ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی فاطمہ کے دشمن کو راضی اللہ کہے؟ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، ہماری بہنیں اپنے شکم میں ایسے کی اولاد کو رکھیں گی کہ جو بعد میں نرم پڑ جائے قاتلان زہرا کی طرف سے۔ حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جس کے دل میں دشمنان آل محمد کی طرف سے نرم پہلو بھی آ جائے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ تو عزیزان گرامی اس کی احتیاط کیجئے۔ اچھا وہ پرانا زمانہ تھا کہ جب لوگ اپنے مذہب پر تبدیل کر لیتے تھے، اپنے مذہب پر ایسے بھی واقعات ہیں، لوگ بدل لیتے ہیں اپنے مذہب پر، مطلب شیعہ لڑکا ہے، اس نے غیر شیعہ میں مثال کے طور پہ کی، لیکن زوجہ کو اس نے پکا شیعہ بنا دیا، ایسا شیعہ بنا دیا کہ خاندان کی عورتیں رشک کر رہی ہیں کہ یہ تو ہم سے زیادہ محب اہل بیت ہے۔ لیکن اب وہ زمانے چلے گئے ہیں، اب ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے عقیدے پہ باقی رہتی ہیں، ہم اپنے عقیدے پہ باقی رہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی ایسے معاملات میں احتیاط کیجئے۔ آپ کو عزادار بڑھانا ہے، عزادار گھٹانا ہے، آپ کو قبر میں علی کو بلانا ہے یا نہیں بلانا ہے، آپ کو بی بی زہرا کی شفاعت لینا ہے یا نہیں لینا ہے۔ عزیزان گرامی شادیاں آپ اپنوں میں کیجئے۔ ابھی اسی بمبئی کا ایک کیس ہے، میں یوں ہی ممبر پہ کوئی چیز نہیں پڑھتا ہوں، لڑکی کی شادی ہوئی، نام اس کا کیا تھا؟ فاطمہ، شادی کے بعد اس کا نام عائشہ رکھا گیا۔ تو عزیزان گرامی فاطمہ زہرا سے بڑھ کے کوئی نام ہے؟ ارے فاطمہ رسول کی بیٹی کا نام ہے، یہ نام امتی کی بیٹی کا نام ہے۔ بی بی زہرا کے برابر، میں برابر یہ کہہ رہا ہوں، کوئی نہیں آ سکتا، جتنے ہی بڑے گھرانے کی بیٹی ہو فاطمہ زہرا کے برابر ہے۔ بس اب گھڑی کی سوئی مجھے اشارہ کر رہی ہے کہ ابھی مجھے مسائل بھی پڑھنا ہے، جو باتیں رہ گئی ہیں اگر یاد رہا تو آنے والی مجالس میں پڑھ دی جائیں گی۔ یہاں روز اس مجلس سے قبل ایک مجلس اذان اور منعقد ہوتی ہے جسے برادر بزرگ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید زاہد احمد صاحب قبلہ خطاب فرماتے ہیں، اس میں بھی آپ سے گزارش ہے شرکت کیجئے۔ 9 بجے شروع ہوتی ہے اور 9:50 پہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر اس مجلس
کی شروعات ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی حضرت مسلم ابن اوسجا کے بیٹے کی شہادت پڑھی تھی۔ میں مصائب میں موجود تھا اور میں ارادہ بھی یہ رکھ کے آیا تھا کہ آج آپ کی خدمت میں 2 مظلوم بیٹوں کے مصائب پڑھوں گا۔ رونے کے لیے تیار ہو جائیے، یتیم بچوں کا ماتم ہے۔ حضرت مسلم بھی باب الحوائج ہیں، ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہمارے بچے کوفے میں مارے گئے تو ان کا ماتم نہیں ہوا، دوسرے بچے کربلا میں مارے گئے ان کا ماتم ہوا۔ شہدائے کربلا کی فہرست میں کوفے کے شہید بھی ہیں، جو آپ اکثر سنتے ہیں کہ صاحب کوئی کہہ رہا ہے 108 شہدائے کربلا ہیں۔ کربلا میں تو 72 ہی شہید ہوئے ہیں، لیکن جن لوگوں نے کوفے کے شہیدوں کو بھی شمار کر لیا ہے اور یقیناً وہ راہ حق میں اور امام حسین کی نصرت میں مارے گئے ہیں۔ مسلم دیباچہ کربلا تھے جن کے کل میں نے مصائب پڑھے۔ مسلم کے 2 بیٹے تھے، محمد اور ابراہیم۔ حضرت مسلم سے توا کے گھر میں کھانا نہیں کھایا جا سکا، اس لیے کہ بیٹے یاد آ گئے۔ ہائے میرے بھوکے بیٹے، اے عزاداروں، کیا باپ کو یہ خیال نہیں آتا ہوگا کہ دشمنوں کے نرغے میں میرے بچے کہاں ہیں؟ ارے میرے بچے کیسے ہیں؟ اے میری ماں اور بہنوں، اگر تمہارے چھوٹے بچے اکیلے مجلس میں بھی آ جاتے ہیں تو تمہیں یہ فکر ہوتی ہے ابھی تک آئے نہیں، ابھی تک آئے نہیں، ابھی تک آئے نہیں۔ ہائے مسلم کے فرزند، جب مسلم تلوار چلا رہے ہوں گے بار بار خیال آ رہا ہوگا، ہائے محمد، ہائے ابراہیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ رونے میں کسی طرح کی کمی نہ ہو، ماتم میں کسی طرح کی کمی نہ ہو، روتے رہنا، پرسہ دیتے رہنا۔ دونوں بیٹوں کو ایک محب اہل بیت مومنہ اپنے گھر لے گئی تھی۔ اب وقت زیادہ نہیں ہے تو میں اختصار سے آپ کو منزل تک لے جانا چاہتا ہوں۔ اپنے گھر تک لے گئی اور یہ نہیں بچوں کو معلوم تھا کہ جس گھر میں ہم جا رہے ہیں وہ ہمارا موت کا قید خانہ بن جائے گا، کیونکہ یہ حارث کا گھر تھا، حارث کا گھر تھا۔ ارے دمبر حارث بچوں کو ڈھونڈتا رہا، کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد نے کثیر دولت کا وعدہ کیا تھا۔ رات میں بچے حجرے میں لیٹے تھے، ارے خواب میں کیا دیکھا؟ بابا مسلم آئے ہیں، ماموں حسین آئے ہیں۔ جیسے بچوں نے یہ دیکھا خواب، باپ کے قدموں سے اسی طرح سے لپٹ گئے جیسے قید شام میں سکینہ لپٹی تھی۔ اے بابا اب تمہیں جانے نہیں دیں گے، اے بابا کہاں ہو، اے بابا۔ مسلم نے سر پہ ہاتھ پھیرا، اے بیٹو تمہیں لینے آیا ہوں۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو جگایا، سسک سسک کے رونے لگے۔ حارث کے کانوں میں آواز پہنچی، ظالم دوڑا۔ تصور کی نظروں سے دیکھیے، ظالم دوڑا، کمرے کا دروازہ کھولا، دیکھا جو 2 پھول جیسے بچے ہیں، ان سے پوچھا کہ بچوں تم کون؟ ایک 8 سال ایک 9 سال عمر ہے، تم کون؟ بچوں کو کیا معلوم تھا کہ یہ میرا قاتل ہے؟ کہ ہم مسلم کے بیٹے ہیں، بس اتنا سننا تھا۔ ظالم نے دونوں بچوں کے منہ پر رخسار پر اتنے زور سے تماچے
ظالم نے بچوں کو ایک ستون سے جکڑ کے باندھ دیا، رات بھر بچے بندھے رہے۔ جب سفیدی سحر نمودار ہوئی، تلوار پر سیغل کر کے ارے یہ ظالم نکلا کہ بچوں کو قتل کر دے۔ زوجہ نے آ کے روکا، بیٹے نے آ کے روکا، ارے غلام نے روکا۔ آل محمد کی عداوت حارث کے دل میں اس طرح سے گھس چکی تھی، سب کو قتل کرتا گیا اور اب بچوں کو اسی طرح سے کھینچا جیسے باپ کو کھینچا گیا تھا۔ باپ کو کھینچا گیا تھا۔ اللہ اللہ خاندان عصمت و طہارت کے بیٹے تھے، کھینچتے ہوئے لے گئے تو بڑا بھائی یہ کہتا ہے پہلے مجھے قتل کرنا، اس لیے کہ بابا نے میرے ہاتھ میں چھوٹے بھائی کا ہاتھ دیا تھا۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے قتل کرنا، یہ میرا بڑا بھائی ہے اور قتل سے پہلے میرے ہاتھوں کو کھول دو۔ ارے ان پر نماز واجب نہیں تھی، 8 اور 9 برس کے تھے، لیکن دونوں بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد کہا اگر کوئی وصیتیں سننے والا ہے تو ہماری اتنی وصیت سن لے کہ ہمارے مرنے کے بعد، ہمارے قتل ہونے کے بعد ہمارے کرتوں کو ہمارے خون میں رنگ لینا، اس لیے کہ ہماری ماں انتظار کرے گی۔ روتے رہو، ماتم کرتے رہو، پرسہ دیتے رہو، ہماری ماں روز محشر تک روتی رہے گی، اسے معلوم ہی نہیں کہ ہم قتل کر دیے گئے۔ کسی نے وصیت کو سنا اور سننے کے بعد بڑے بھائی کو کھینچا، چھوٹے بھائی نے قاتل سے کہا پہلے مجھے، ظالم نے تلوار چلائی، علی کا نواسا قتل ہوا، چھوٹا بھائی دوڑا، بھائی کے سر کو چوما، رخسار پر رخسار رکھ دیے، ظالم نے جنازے کو نہر میں ڈالا۔ میت پانی پر ٹھہری رہی، چھوٹے بھائی کو قتل کیا، اس کے لاشے کو جنازے میں کو نہر میں ڈالا، بڑے بھائی کا جنازہ آگے بڑھا، چھوٹے بھائی کو بغل گیر کیا۔ بس بڑی معذرت کے ساتھ 2-4 منٹ میں مجلس ختم ہو رہی ہے۔ دونوں بھائی کے جنازے دریا میں دفن ہو گئے، پانی کے نیچے چلے گئے۔ ظالم جب یہ سل لے کے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں گیا ہے تو درباریوں نے جب اتنے خوبصورت بچوں کے چہرے دیکھے اپنی کرسی کو چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اے عزاداروں، جس کے بچے ہوں گے اس ماں کا کیا حال ہوگا؟ ارے رقیہ کو اس کی خبر نہ ہو سکی کہ میرے بچے مارے گئے۔ جب لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا تو بچوں کی ماں در و دیوار دیکھ رہی ہے، ہائے میرے بیٹے، ہائے میرے بیٹے۔
کو قریب بلایا کہ بیٹی ذرا ڈھونڈو، ہو سکتا ہے اس مجمع میں تمہارے بھائی نظر آ جائیں۔ جب قبر مسلم کی طرف سے گزر ہوا تو بیٹی نے تڑپ کے کہا بابا ہائے میرے بھائی۔ بس ختم ہو رہی ہے مجلس، روتے رہنا، اور رونے کے بعد نواخانی سینہ زنی کرنا، پرسہ پیش کرنا۔ عباس علمدار سگے ماموں ہیں یا باب الحوائے۔ آپ نے بہن سے کہا تھا کہ عباس کو جانے تو دو، بہادر بھائیوں کی بہنیں روتی نہیں ہیں۔ ارے اس نے آنسو تو پوچھ لیے لیکن انتظار کر رہی ہے۔ ارے زوجہ مسلم آ گئی اپنے گھر، خبر نہیں کہ بچے مارے گئے یا زندہ ہیں۔ ایک دن بے تحاشا چیخی، ارے میرے بیٹے آ گئے، ارے میرے بیٹے آ گئے، ارے میرے بیٹے آ گئے، ارے میرے بیٹے آ گئے۔ کسی نے پوچھا ارے کیسے کہہ رہی ہے؟ کہ ان کی خوشبو آ رہی ہے۔ دق الباب کسی نے کیا، ارے دوڑی تو کیا دیکھا؟ دو خون بھرے کرتے، ارے مال بچ گئی۔ ہائے میرے بچوں، ہائے میرے لاڈلو، ارے تم بھی مار ڈالے گئے۔ کربلا کی لٹی سرداریاں مدینے میں بیوہ کو گھیرے میں ہیں۔ ام البنین کہہ رہی ہیں بیٹی صبر کرو، آئے حسین، آئے حسین۔